بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. شروعات کرتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا سے جو ہر قسم کی تعریف کا مستحق و لائق ہے. وہ اسی کی پاک ذات ہے جو اکیلا خالق رازق و مالک ہے. وہی اکیلا زندگی اور موت دینے والا ہے. وہی اس پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے. لہٰذا وہی مستحق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ اس کی عبادت میں اس کی مخلوقات کو شریک نہ کیا جائے. اور بے شک اسی کی پاک ذات ہے جس کے خوبصورت پیارے پیارے نام ہیں، جس کی بلند و عالی صفات ہیں، جس کا اس نے اپنی کتاب عزیز میں ذکر کیا اور جن کے بارے میں اس کے پیغمبر نے بخوبی بتلایا ہے. اور اس کے بعد ہم صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں اپنے پیارے پیغمبر محمد بن عبداللہ پر، ان کے آل اطہار پر، ان کے صحابہ اخیار پر، اور جو کوئی بھی ان کی احسن طریقے سے پیروی کرتا ہے قیامت تک. اور اس کے بعد الحمدللہ جس طرح کے سامعین جانتے ہیں یہ ایک سلسلہ وار دروس کی کڑی شروع ہوئی ہے جو ہم نے ماہ رمضان کی آمد سے پہلے رکھی ہے، جس کا تعلق اس ماہ مبارک کی جو عظیم عبادت ہے فرض روزوں کی، اس کے احکام سے متعلقہ بیان ہے. جو ہمارا موضوع ہے روزوں سے متعلقہ احکام کا بیان، اس کے لیے جو ہم نے مادہ مطالعے کے لیے چنا ہے وہ بہت ہی جلیل القدر اور عظیم امام کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے عمدۃ الاحکام. یہ ایک جانی مانی معروف کتاب ہے جو فقہی احکام کا بیان کرتی ہے احادیث کی ترتیب سے، کیونکہ جو فقہی احکام کا جو بیان ہے اس میں علماء کا جو طریقہ رہا ہے وہ دو طریقے رہے ہیں. ایک اس طرح رہے ہیں کہ جس طرح سنن کی کتابیں ہیں، جس طرح صحیح بخاری اور مسلم بھی ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو محض اور خالص احکام کی جو کتابیں ہیں، تو علماء جو ہیں وہ ابواب باندھتے اور اس کے نیچے جو پھر متعلقہ احادیث اور آثار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اخیار سے رضی اللہ عنہم اجمعین، اس کو مرتب کرتے اور ان احادیث کو لے کر آتے، خواہ ان کی سند کے ساتھ یا اختصار السند کے ساتھ. اور دوسرا جو طریقہ رہا ہے علماء کا وہ یہ رہا ہے کہ وہ جو مسئلہ ہے اس کو بیان کرتے فقہ کے ذریعے، یعنی فقہی عبارات کو استعمال کرتے ہوئے. تو یہ جو کتاب ہے عمدۃ الاحکام، اس میں جو پہلا طریقہ ہے وہ اپنایا گیا ہے کہ جو ابواب ہیں فقہ کے، ان کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی جو اقوال ہیں ان کو مرتب کیا گیا ہے اور اس سے فقہی جو احکام ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے. اور اس کتاب کے جو مصنف ہیں وہ جلیل القدر امام ہیں اور ان کا مختصر سا ہم یہاں پہ تعارف کروا دیتے ہیں. اور ان کا نام جو ہے وہ ہے الامام عبد الغنی بن عبد الواحد بن علی بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر الجماعیلی المقدسی الحنبلی،
جن کی ولادت سن 541 میں ہوئی. 541 یعنی کہ 541 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی. اور ان کی جو عمر ہے وہ مشہور امام، ایک دوسرے امام الموفق ابن قدامہ رحمہ اللہ کے برابر تھی، اور ان دونوں کے مابین جو ہے وہ صحبت تھی، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھی تھے دینی تعلیم حاصل کرنے میں اور اس کی طلب کے سفر میں. اور ان دونوں نے مختلف جو مراکز تھے علم کے اپنے زمانے کے، وہاں دونوں نے ساتھ تعلیم کے لیے سفر کیا، جس طرح کہ بغداد اور دمشق اور دیگر جو مراکز تھے علم کے، وہاں پر ان دونوں نے طویل سفر کیا. اور بغداد میں جن سے انہوں نے علم حاصل کیا ان میں سے جو معروف علماء ہیں ان میں الشیخ عبد القادر الجیلانی رحمہ اللہ، اور اسی طرح ابن المنی، اور اسی طرح مصر بھی آپ نے سفر کیا، اور اصبہان بھی آپ گئے، اور پھر دمشق واپس آئے، اور طویل عرصہ ہے جس پر آپ کی طلب العلم محیط ہے. اور ابن رجب الحنبلی جو ہیں انہوں نے اپنی جو مشہور کتاب ہے طبقات الحنابلہ، اس میں ان کا بہت ہی تفصیلی اور طویل جو ہے وہ سوانح حیات درج کی ہے، اس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو کتاب ہے، کیونکہ یہ کتاب مرتب ہے احادیث پر، ابواب لکھے ہیں، اور انہوں نے اس کے نیچے جو متعلقہ احادیث ہیں وہ مرتب کر دی ہیں. اس کی جو احادیث ہیں پھر ان کا کوئی خاص بیان نہیں کیا، تو اس پر بہت سارے شروحات لکھے گئے. جب سے انہوں نے یہ کتاب ترتیب دی، جب سے تصنیف کی، اس زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک بہت سے اہل علم نے مختلف انداز میں شروحات، حاشیے اور تعلیقات اس پہ درج کی. وہ شرح جو ہم نے اختیار کیا ہے اس کتاب کے مطالعے کے لیے وہ ہے الشیخ العلامہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن ابراہیم آل بسام العنزی رحمہ اللہ، جو قسیم کے علماء میں سے تھے، یعنی وہی علاقہ جہاں سے الشیخ ابن عثیمین تھے اور دیگر جلیل القدر ائمہ گزرے ہیں. اور شیخ عبداللہ البسام جو ہے وہ تمیم قبیلے میں سے تھے، یعنی معروف قبیلہ ہے بنو تمیم کا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دجال کے خلاف سب سے ڈٹ کر لڑنے والے بنو تمیم ہوں گے. اور یہ ایک معروف قبیلہ ہے نجد کا، جو معروف ہے کہ اس میں سے بہت سے علمی خاندان نکلے اور علمی شخصیات نے اس میں جنم لیا. اور شیخ رحمہ اللہ جو ہے، جو کہ اب وفات پا چکے ہیں، وہ عنیزہ میں پیدا ہوئے سن 1346 ہجری میں، 1346 ہجری میں، یعنی ہم اس وقت 1400 غالباً ہم 1447 میں ہیں کہ 1446 میں ہیں. ہم ہجری کا کون سا سن چل رہا ہے؟ نام 1447، یعنی 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے جب ان کی ولادت ہوئی تھی. اور ان کی وفات جو ہے وہ 2013 میں ہوئی. آپ کی وفات 2013 میلادی میں ہوئی، یعنی کم و بیش آج سے 14 سال پہلے آپ کی وفات ہوئی. اور شیخ جو تھے شیخ عبداللہ البسام، وہ معروف داعی اور جلیل القدر عالم شیخ عبداللہ بن محمد القرعاوی کے شاگردوں میں سے تھے.
اور یہ وہ عالم ہے جن کے تحت بہت سے ہمارے مشائخ اور جو بعد میں ائمہ نکلے اور داعیان نکلے، جو کتاب و سنت کی دعوت جو ہے وہ سلف و صالحین کے فہم کے مطابق انہوں نے ان کے ہاں تعلیم حاصل کی، جن میں سے ہمارے شیخ ربیع بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ تھے، اسی طرح شیخ زید المدخلی تھے، اسی طرح شیخ احمد النجمی تھے، اور اسی طرح دیگر جو کبار علماء گزرے ہیں اس وقت کے، انہوں نے شیخ عبداللہ القرضاوی کے ہاں تعلیم حاصل کی۔ تو شیخ عبداللہ البسام رحمہ اللہ بھی انہی علماء میں سے تھے جنہوں نے ان کے ہاں تعلیم حاصل کی، اور اسی طرح شیخ عبداللہ البسام نے اس کے بعد شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ تعالی، جو معروف مفسر ہیں، جو تفسیر السعدی کے مصنف ہیں، ان کے ہاں بھی تعلیم حاصل کی، اور دیگر جو کبار علماء تھے ان کے ہاں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اور شیخ جو ہیں ان کے بہت سے مناصب رہے، جن میں سے وہ رکن تھے سعودی عرب کی جو کبار علماء کی مستقل کمیٹی ہے، اس کے آپ رکن رہے، اور دیگر بہت سے جو ادارے تھے، جس طرح کے جو ہائی کورٹ تھی سعودی عرب کی، مختلف اس کی جو قسمیں تھیں، اس کے آپ رئیس رہے، اور اسی طرح درس و تدریس میں آپ کا مشغلہ رہا اپنی پوری زندگی، اور آپ نے بہت سی کتب تصنیف کی، جس میں سے وہ کتاب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو عمدۃ الاحکام کی بہت ہی نفیس اور خوبصورت شرح ہے، جس کا نام ہے تیسیر العلام بشرح عمدۃ الاحکام۔ نعم، تو بلا تاخیر جو ہے وہ ہم اپنے درس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو شیخ کتاب الصیام کا آغاز کرتے ہیں، مقدمہ باندھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لغوی اعتبار سے جو صیام کا لفظ ہے، یعنی روزہ، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو روکنا، کسی چیز کو پکڑنا، اور شرعی اعتبار سے اس کی جو تعریف ہے روزے کی وہ یہ ہے کہ ہر قسم کی مفطرات، یعنی وہ چیزیں جو روزہ افطار کر دیتی ہیں، ان سے گریز کرنا نیت کے ساتھ، طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک، طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک، یہ شرعی تعریف ہو گئی کہ کھانے پینے سے اور ہر اس چیز سے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس سے اپنے آپ کو روکنا نیت کے ساتھ، یعنی روزے کی نیت ساتھ ہونی ضروری ہے، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اور جو روزہ ہے، ماہ رمضان کے جو روزے ہیں، وہ اسلام کے 5 ارکان میں سے چوتھا رکن ہے، یعنی جو ارکان اسلام ہیں 5، ان میں سے چوتھا رکن ہے، یعنی یہ اسلام کی جو بنیادیں ہیں 5، ان میں سے ایک بنیاد ہے، اور ان عظیم عبادتوں میں سے ایک عظیم عبادت ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ عبادتوں میں سے افضل ترین عبادات میں سے ہے، کیونکہ اس میں 3 قسم کے صبر جمع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو صبر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرمانبرداری پہ صبر، اور دوسرا جو صبر ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے گریز کرتے ہوئے صبر، اور تیسرا جو صبر ہے وہ صبر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقدر کردہ جو تقدیر ہے، جس میں مشقت ہوتی ہے، اس پر صبر۔ اور وہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کو اپنی طرف منسوب کر لیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جزا، اس کا ثواب خود اپنی طرف سے عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ ایک راز ہے رب اور اس کے بندے کے مابین۔ تو یہ عظیم تر امانتوں میں سے ہے، یعنی یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی یہ میرے اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔
اس کو میں قیامت والے دن اس کا اجر عطا فرماؤں گا. یعنی اللہ نے جو اجر ہے روزے کا اس کے بارے میں ذکر نہیں کیا کہ کتنا اجر ہے اور کیا اجر ہے. جس طرح نماز کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بیان ہوا کہ نماز کا جو اجر ہے وہ باجماعت جو ہے وہ 27 ہے. یعنی 27 نیکیاں لکھی جاتی ہیں باجماعت نماز ادا کرنے سے. اسی طرح دیگر جو عبادات ہیں ان کا ذکر آتا ہے کہ اس کا ثواب کتنا ہے. لیکن یہ جو روزہ ہے اس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے تو میں ہی اس کو قیامت کے دن اس کا اجر عطا کروں گا. اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے کیونکہ جو روزہ ہے وہ ایک مخفی عبادت ہے کہ انسان جو ہے بے شک ماہ رمضان میں سب کو پتہ ہے کہ ہر کسی کو روزہ رکھنا ہوتا ہے لیکن اس روزے کی حقیقت کا صرف اس بندے کو اور اس کے رب کو پتہ ہوتا ہے کہ آیا کہ اس نے وہ روزہ رکھا ہوا ہے اور کیسے رکھا ہوا ہے, اس کی نیت کیا ہے. یہ معاملہ ایک بندے اور اس کے رب کے درمیان کا ہے. تو آگے شیخ فرماتے ہیں جہاں تک روزے کی حکمتوں کا اور اس کے جو راز ہیں ان کا تعلق ہے تو پھر وہ ہمارا یہ جو مختصر ایک بیان ہے وہ اس میں سما نہیں سکتا. یعنی کہ اس روزے کے پیچھے اس کی تشریح کے پیچھے اتنی حکمتیں ہیں اور اس کے اتنے چھپی ڈھکی اس کے راز ہیں جو یہاں پر ہم بیان نہیں کر سکتے. لیکن شیخ فرماتے ہیں کہ ہم یہاں پر ان میں سے کچھ کی طرف اشارہ کریں گے تاکہ جو قاری ہے, کیونکہ شیخ نے یہ جو شرح لکھا ہے یہ ایک تصنیف ہے, یعنی یہ اس طرح کی شرح نہیں ہے کہ جس طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ یا شیخ ابن باز رحمہ اللہ یا شیخ فوزان یا دیگر جو علماء ہیں ان کے جو شروحات ہمیں ملتے ہیں کتاب کی شکل میں, عموماً وہ ان علماء کی جو مجالس میں جو درس ہوتے تھے جن کی آڈیو ریکارڈنگ کی جاتی تھی پھر ان کو کتابی شکل میں تبدیل کیا گیا. یہ جو شرح ہے یہ شیخ نے خود لکھا ہے, یعنی بیٹھ کر شیخ نے مستقل ایک شرح لکھا ہے. تو یہ اس شرح کا امتیاز بھی ہے بنسبت دوسرے شروحات کے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ ہم ان حکمتوں اور ان رازوں کی طرف میں سے کچھ کی طرف اشارہ کریں گے تاکہ جو قاری ہے وہ جان جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو راز ہیں اس کو مشروع کرنے پر, یعنی اس کو بطور عبادت شریعت کا حصہ بنانے پر, تاکہ اس کے ایمان میں اضافہ ہو, اس کی یقین میں اضافہ ہو. ایسے زمانے میں جب لوگوں کے عقیدے جو ہیں وہ بہک چکے ہیں اور ایسے زمانے میں جب لوگوں کا ایمان جو ہے وہ برباد ہو چکا ہے. اور بے شک ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ان اعلی حکمتوں میں سے جو حکمتیں ہیں ان میں سر فہرست یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بطور عبادت ہے اور اس کے سامنے اپنے سر کو جھکانا ہے. یعنی روزہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے کہ جب انسان کھانا پینا اور دیگر جو چیزیں ہیں جن سے روزہ افطار ہوتا ہے, جس میں جماع ہے یا دیگر جو چیزیں ہیں, ان کو کیوں بجا لاتا ہے؟ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہوئے. اور وہ روزہ اس لیے رکھتا ہے بندہ کہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے, اس کے سامنے خشوع و خضوع اپناتا ہے, جس سب کے ذریعے وہ اپنی شہوت کا جو غلبہ ہے اس کو توڑتا ہے. کیونکہ شہوت ان چیزوں میں سے ہے جو انسان کو سرکشی اور تکبر پر ابھارتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ العلق میں کلا ان الانسان لیطغی, نہیں انسان تو جو ہے وہ
سرکشی کرنے والا ہے. الرآہ استغنا، اور وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے. تو پھر یہ جان لینا چاہیے کہ انسان جو ہے حقیقتاً وہ کمزور ہے اور فقیر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اسے اپنی اس کمزوری کا اور اپنی اس عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے اس عبادت کو بجا لاتے ہوئے، جس سے اس کی نفس کا تکبر اور اس کا جو بڑائی ہے جو اپنے آپ میں پاتا ہے وہ اسے توڑ سکے، تاکہ وہ اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اپنائے اور اس کی مخلوق کے ساتھ رحمت کا معاملہ برتے. تو ان حکمتوں میں سے جو روزے میں پائی جاتی ہیں اور اس کی تشریح میں اجتماعی حکمتیں ہیں، جن میں سے شیخ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسی عبادت ہے جو پورا مجتمع جو ہے، پورا جو معاشرہ ہے وہ مل کر بیک وقت کرتا ہے اور اس پر جمع ہو کر ایک ساتھ صبر بجا لاتا ہے، چاہے وہ ان کا مضبوط شخص ہو یا کمزور شخص ہو، چاہے ان میں سے ان کے شرفاء میں سے ہو یا ان کے کمتروں میں سے ہو، ان کے مالدار لوگوں میں سے ہو یا ان کے فقیر لوگوں میں سے ہو، کہ وہ سب کے سب اس کو مل کر اس کی تحمل اور برداشت کرتے ہیں، جس سے ان کے دل جڑ جاتے ہیں اور ان کی روحیں جو ہیں وہ قریب آ جاتی ہیں اور ان کا جو کلمہ ہے وہ ایک ہو جاتا ہے. اور کوئی بھی چیز اس مضبوط ارادے سے زیادہ قوت نہیں رکھتی. جس پر کوئی بھی مضبوط ترین دعویٰ غلبہ آور آ سکے. جس طرح کہ یہ سبب بنتا ہے روزے داروں کی ایک دوسرے کے ساتھ شفقت برتنے پر اور ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا معاملہ برتنے پر، جس کے ذریعے جو مالدار ہے وہ اپنے غریب بھائی کی بھوک اور اس کی پیاس اور اس کی تڑپ کو محسوس کر سکتا ہے. تو پھر وہ یاد کرتا ہے اپنے اس فقیر بھائی کو جو پورے سال اس درد کو، اس بھوک کو اور اس پیاس سے گزرتا ہے. تو پھر جب اس کو یہ اپنے اس فقیر بھائی کا اس درد کا احساس ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ سخاوت کا معاملہ برتتا ہے اور اس پر اس کی مہربانی کرتا ہے جو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مال میں سے عطا کیا ہے، اور اس کے ذریعے جو دل کے کینے اور جو حسد اور حقد ہے وہ سب دور ہو جاتے ہیں لوگوں کے مابین، اور اس سب کی جگہ دلوں میں محبت اور اتفاق جگہ لے لیتی ہے. اور اس کے ذریعے جو مختلف طبقے ہیں معاشرے کے، ان کے درمیان فاصلہ طے پاتا ہے. اور اسی طرح روزے کی تشریح کی حکمتوں میں سے اخلاقی اور تربیتی حکمتیں بھی شمار ہیں. یہ وہ عبادت ہے روزہ جس کے ذریعے انسان صبر و تحمل سیکھتا ہے اور وہ عزم اور ارادے کو پختہ کرنے میں اس کا مددگار بنتا ہے. اور اسی طرح یہ روزہ اسے مشکلوں اور مشقتوں پر اس کو عادی بناتا ہے جو اس نے زندگی میں جھیلنی ہے، اور جو بھی مصیبتیں اس کو پیش آنی ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اس کو صلاحیت عطا فرماتا ہے. اور اسی طرح اس کی جو حکمتیں ہیں جن کا تعلق صحت سے ہے، ان میں سے یہ ہے کہ جو معدہ ہے انسان کا، جو پیٹ ہے، وہ بیماریوں کا گھر ہے.
اور جو پرہیز ہے وہ دوا کا دل ہے۔ لیکن کتنی خوبصورت بات یہاں پر شیخ نے فرمائی ہے کہ جو انسان کا معدہ ہے وہ بیماریوں کا گھر ہے، اور جو پرہیز ہے یعنی پیٹ کی پرہیز کیا ہے؟ یعنی اس کو خالی رکھنا، کھانے پینے کی چیز کو اس سے ایک مدت کے لیے دور رکھنا، یہ جو پرہیز ہے یہ دوا کا دل ہے یا دوا کا سر ہے۔ اور معدہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ ایسی مدت گزارے جس میں اس کو آرام ملے، اس کو راحت ملے اور آرام ملے۔ یعنی جو مسلسل پیٹ میں انسان کھانا ڈالتا ہے، طعام اور شراب ڈالتا ہے، معدے کو اس کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے، اس کو پیسنا پڑتا ہے، اس کو ہضم کرنا پڑتا ہے، وہ مسلسل ایک کام پر لگا رہتا ہے۔ تو معدے کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ ایک اس کو موقع ملے کہ وہ راحت اپنائے اور آرام لے ان سارے معاملات سے۔ اس ساری تھکن کے بعد جو وہ مسلسل کھانے کو ہضم کرنے میں لگاتا ہے اور اس کی اصلاح میں جو وہ مگن رہتا ہے، تو یہ شیخ فرماتے ہیں کچھ مختصر حکمتیں تھیں جن کی طرف ہم نے یہاں پر اشارہ کیا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمتوں میں سے اور اس کے رازوں میں سے ہیں اس عظیم عبادت کو اس شریعت کا حصہ بنانے میں۔ اور یہ بہت ہی کم حصہ ہے ان حکمتوں کو جمع کرنے کا جو بشری عقل جس کا احاطہ کر سکتی ہے، اور اگر ان حکمتوں کو جمع کرنے کے لیے بشری جو عقل ہے وہ اپنا بھرپور زور بھی لگائے تو اسے مستقل تصانیف لکھنی پڑیں گی، مطلب کتابیں لکھنی پڑیں گی اس کے فوائد پر، اس کی حکمتوں پر، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ اکیلا جانتا ہے کہ روزے کی جو حکمتیں ہیں اور اس کے جو راز ہیں وہ مکمل طور پر کیا ہیں۔ تو اس مقدمے کے بعد شیخ سب سے پہلی حدیث ذکر کرتے ہیں، اور یہ جو باب ہے کتاب الصیام ہے، اس میں 33 حدیثیں ہیں جو ابن قدامہ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں، اور یہ جو حدیث ہے اس کتاب کی احادیث کی ترتیب کے تحت 174 نمبر حدیث ہے، لیکن اس باب میں یہ پہلی حدیث ہے کتاب الصیام میں۔ تو یہ حدیث جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، کہ کوئی بھی ماہ رمضان کو ایک یا دو دن پہلے روزے سے پیش قدمی نہ کرے سوائے اس شخص کے جو عام طور پر روزہ رکھتا ہو، تو پھر اگر وہ روزہ رکھنا چاہے تو وہ روزہ رکھ لے۔ اس حدیث کو بخاری نے اور مسلم دونوں نے روایت کیا۔ بخاری کی جو حدیث ہے اس کا جو نمبر ہے وہ ہے 1914، اور جو مسلم کی روایت ہے اس کا نمبر ہے 1082۔ اس کے بیان میں شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو الفاظ ہیں ان کا بیان لا تقدموا یعنی پیش قدمی مت کرو، یعنی پہل مت کرو، پہل اس سے پہلے یہ کام مت کرو۔ تو یہ جو لفظ ہے اس کے تا اور دال پر جو ہے وہ زبر ہے، اور اس میں جو مضارع کا تا ہے وہ حذف کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس کا جو اصل ہے اس لفظ کا وہ کیا ہے لا تتقدموا، لیکن جو ایک تا ہے جو تا المضارع کہا جاتا ہے، جو عربی گرامر کے جو سٹوڈنٹس ہیں، جو طلبہ ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ تا المضارع کیا ہوتا ہے، جو مضارع کے صیغہ میں استعمال ہوتا ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے، لا تتقدموا۔ جو اجمالی اس کا معنی ہے اس حدیث کا وہ کیا ہے کہ جو حکمت والا شارع ہے
یعنی جو شریعت ساز ہے اللہ سبحانہ و تعالی، اس نے عبادات اور عادات میں تمیز کرنا چاہیے، اور اس نے یہ چاہا ہے کہ بعض فرض عبادتیں جو ہیں ان کو نفلی عبادتوں سے ان کی تمیز کر دی جائے، تاکہ ان میں فرق واضح ہو سکے کہ یہ فرض عبادت ہے اور یہ نفلی عبادت ہے۔ اسی لیے ماہ رمضان کی جو عبادت ہے، جو روزوں کی اس کی عبادت ہے، اس سے منع کیا گیا کہ اس کو 1 یا 2 دن پہلے اس سے روزہ رکھا جائے، تاکہ جو روزے دار ہے جس نے ماہ رمضان کے فرض روزے رکھنے ہیں، وہ ماہ رمضان کے روزوں کی تیاری کر سکے، یعنی اس کے لیے تیار ہو سکے، سوائے اس کے کہ اگر کسی شخص کی عادت ہو کہ وہ جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتا ہو جو نفلی روزے ہیں، یا وہ جس طرح کے ایام بیض ہیں ہر قمری مہینے کے، جو کہ 13ویں، 14ویں اور 15ویں ہیں، جو پوری چاند کی تاریخیں ہیں، اگر وہ اس کے نفلی روزے رکھنے کی اس کو عادت ہو، یا اس نے پچھلے رمضان کا روزہ اس سے چھوٹ گیا ہو اور اس نے اس کا قضا روزہ رکھنا ہو اور وقت نہ رہا ہو اور دن نہ رہے ہوں اور یہی 1-2 دن باقی ہوں، یا اس نے کوئی نظر مانگی ہو کہ میں فلاں میرا کوئی کام ہوگا تو میں روزے رکھوں گا یا میں روزہ رکھوں گا، جو اس نے اپنے آپ پر خود لازم کی ہے، تو پھر وہ رمضان سے 1-2 دن پہلے یہ روزے رکھ سکتا ہے، کیونکہ یہ کسی سبب سے ان کا تعلق ہے، یعنی بلا وجہ روزے، بلا وجہ نفلی روزہ نہیں، بلکہ ایک نفلی روزہ ہے جس کے پیچھے کوئی سبب ہے، یا تو وہ سبب یہ ہے کہ وہ عادتاً جمعرات اور پیر کے روزے رکھتا ہے، تو رمضان سے 1-2 دن پہلے جمعرات یا پیر آ گیا ہے تو وہ اس روزہ رکھ سکتا ہے کیونکہ وہ اس کی عادت ہے، یا وہ ایام بیت تو اس میں شمار نہیں ہوں گے، کیونکہ رمضان جو ہے وہ تب آغاز ہوتا ہے اس کا کہ جب ایام بیت نہیں ہوتے، یا پھر اس نے نظر مانگی ہو، یا پھر اس کا کوئی پچھلے رمضان کا روزہ چھوٹ گیا ہو، تو وہ ان دنوں میں اس کو مکمل کر سکتا ہے۔ اور یہ اس کے عکس ہے ان نفلی روزوں کے جو مطلق نفلی روزے ہوتے ہیں۔ تو سب سے کم تر جو بات ان کے بارے میں کہی جا سکتی ہے کہ وہ عام نفلی روزہ رکھنا جس کے پیچھے ان اسباب میں سے کوئی سبب نہ ہو، تو وہ رمضان سے 1-2 دن پہلے وہ نفلی روزے یوں ہی رکھنا تو یہ مکروہ قرار پائے گا، یعنی یہ کم تر چیز کہی جا سکتی ہے اس کے بارے میں۔ اس حدیث سے جو ہمیں فوائد ملتے ہیں ان میں سے پہلا فائدہ شیخ یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ ماہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزے رکھنے کی ممانعت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے بلا وجہ۔ دوسرا فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے رخصت رکھی ہے جن کا ماہ رمضان کے ساتھ اتفاق ہوتا ہے کہ وہ عادتاً ان دنوں میں روزہ رکھتے ہیں، جس طرح کہ جمعرات کا یا پھر پیر کا روزہ۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس میں جو حکمت ہمیں ملتی ہے، یعنی اس ممانعت سے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ فرض عبادت کی نفلی عبادت سے تمیز کی جائے، کیونکہ اگر ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے اور وہ فرض عبادت ہے اور ایک بندہ بلا وجہ ماہ رمضان سے 1-2-3 دن پہلے یوں ہی نفلی روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر اس کی عبادت میں فرق نہیں ہوگا، الا کہ وہ کسی سبب سے لکھتا ہے جس طرح سے پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ ماہ رمضان سے پہلے جو بندہ ہے وہ اس کو پھرتی اور رغبت کے ساتھ اس کا استقبال کرے، کیونکہ ماہ رمضان سے پہلے ہی اگر وہ روزے رکھنے لگ جائے بلا وجہ نفلی روزے، تو پھر وہ، کیونکہ ماہ رمضان 29-30 دن کے روزے ہیں، تو پھر وہ جب شروع کرے گا روزے، وہ پہلے ہی روزے کی مشقت سے جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ اور مطلوب یہ ہے کہ بندہ ماہ رمضان میں داخل ہو تو وہ جوش و خروش سے
اور پھرتی اور رغبت سے داخل ہو، تاکہ روزہ جو ہے وہ ایک شعیرہ بن جائے اس فضیلت والے مہینے کا، جس کا ایک عظیم اور ممتاز مقام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت میں۔ اگلی حدیث جو کہ اس کتاب کی ترتیب سے 175 نمبر حدیث ہے، اور اس کتاب میں یعنی کتاب الصیام میں دوسری حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، اذا رأیتموہ فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا، کہ جب تم اسے دیکھو تو پھر روزہ رکھو، یعنی کسے دیکھو؟ چاند کو، ہلال کو۔ جب تم اس کی رؤیت کرو تو روزہ رکھو، اور جب تم اس کی رؤیت کرو تو روزہ افطار کرو، یعنی ماہ رمضان کو اختتام کرو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُوا لَهُ، اور اگر تم پر یہ چھپ جائے، یعنی یہ ہلال اگر تم سے چھپ جائے بادلوں کے پیچھے، تو پھر اس کا اندازہ لگاؤ، تو پھر تم اس کا اندازہ لگاؤ۔ اور یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس کے بیان میں شیخ فرماتے ہیں، اس کے جو الفاظ ہیں کچھ جن کا مزید وضاحت ضرورت ہے، ان میں سے ہے غم علیکم، اگر تم سے یہ غائب ہو جائے، یعنی یہ ہلال۔ اور یہ جو صیغہ استعمال ہوا ہے، یہ مجہول کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے اگر تم سے یہ چھپ جائے، یعنی کوئی آڑ آ جائے تمہارے اور اس چاند کے درمیان۔ اور ان آڑوں میں سے کون سی آڑ ہو سکتی ہے؟ جس طرح کے بادل، اور جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہوا ہے غمہ، اور اس سے ہی لفظ نکلتا ہے غیم۔ غیم کہا جاتا ہے بارش کے جو بادل ہیں، جو سیاہ بادل ہوتے ہیں، ان کو غیم کہا جاتا ہے عربی میں، جس کے غین پر پیش ہوتی ہے اور جس کی میم پر شدہ رکھی گئی ہے، غم علیکم۔ دوسرا جو لفظ ہے اس حدیث میں سے جس کا بیان ضروری ہے، وہ ہے فقدروا لہ، یعنی کہ پھر تم اس کا اندازہ لگاؤ، یعنی اس کے حساب کا اندازہ لگاؤ، اور شعبان کو 30 دن مکمل کرو۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ فقدروا کا ایک اور بھی مطلب ہے، یعنی اسے تنگ کر لو، یعنی اسے تنگ کر لو، یعنی پھر کسے تنگ کر لو؟ یعنی ماہ شعبان کو تنگ کر لو، یعنی اس کو پھر 29 دن گنو اور 30 دن مکمل نہ کرو۔ تو ان دونوں تفسیر کے بنا پر علماء میں اختلاف پیدا ہوا۔ تو جائز ہے کہ اس کو پیش کے ساتھ بھی پڑھا جائے اور اس کو زیر کے ساتھ بھی پڑھا جائے، یعنی اس کی دال پر، یعنی اسے فقدروا بھی کہا جاتا ہے اور فقدروا بھی کہا جا سکتا ہے، یہ دونوں احتمال ہیں اس میں۔ تیسرا جو لفظ ہے جس کا بیان ضروری ہے وہ ہے فصوموا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو روزہ رکھو، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ روزے کی نیت باندھو، کیونکہ رات کو جب ہم چاند دیکھتے ہیں ماہ رمضان کا تو اس وقت سے تو روزہ نہیں شروع ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو روزہ رکھو، یعنی اس کی نیت باندھو کہ فجر کے وقت ہم رمضان کا آغاز کریں گے۔ اور اسی طرح فرمایا وَأَفْطِرُوا، اور پھر افطار کرو، یعنی کہ جب ہم عید کا چاند دیکھتے ہیں تو پھر ہم افطار تو کیا ہوتا ہے ہم نے، تو کیا مطلب ہے افطار کرو؟ کہ یعنی پھر اگلے دن فجر کے وقت روزہ مت رکھو اور عید کی نماز پڑھو۔ جو اجمالی معنی ہے اس حدیث کا، عمومی معنی ہے، اس کا بیان کرتے ہیں شیخ کہ جو پاک شریعت کے احکامات ہیں ان کی بنیاد اصل پر ہوتی ہے، ان کی بنیاد اصل پر ہوتی ہے، اور ان احکامات کو
نہیں ہٹایا جا سکتا سوائے یقین کے، یعنی ان احکامات کو ان کے اصل سے نہیں ہٹایا جا سکتا سوائے کسی یقینی چیز کے. اور اس میں سے یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ شعبان باقی ہے، یعنی کہ جب شعبان کی 29ویں تاریخ آتی ہے تو اگر بادل چھا جائیں یا بارش جو ہے ابر آلود ہو جائے آسمان، یا کوئی اور وجہ ہو جس وجہ سے جو ہے وہ چاند نہ دکھائی دیا جا سکے، تو اصل کیا ہے کہ شعبان کا مہینہ باقی ہے، کیونکہ مہینے کی جو انتہا ہے قمری لحاظ سے وہ کیا ہے کہ مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، 31 دن کا نہیں ہوتا جس طرح شمسی جو مہینہ ہے اس میں 29 دن بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ 28 دن کا فروری بھی ہوتا ہے، 29 دن ہوتے ہیں، 30 دن ہوتے ہیں، 31 دن بھی ہوتے ہیں، صحیح، 28، 30 یا 31 شمسی مہینوں میں. جو قمری مہینے ہیں اس میں یا تو کم تر 29 دن ہوتے ہیں یا پھر 30 دن ہوتے ہیں. تو اصل کیا ہے کہ شعبان باقی ہے، اصل یہ ہے. اور یہ ذمہ ہے جس کی براءت ہونا واجب ہے روزہ رکھنے کے لیے. یعنی کیا ذمہ ہے؟ یعنی شعبان کا اختتام ہونا ہی روزے کو واجب کرتا ہے. تو جب تک شعبان باقی ہے اور پورا نہیں ہوا اپنے 30 دنوں کی گنتی پر، تو پھر یہ معلوم ہے کہ وہ اختتام کو نہیں پہنچا. یا پھر ماہ رمضان کا ہلال نظر آ جائے اس کے اختتام سے پہلے، یعنی 29 دنوں کے بعد، تو پھر یہ جان لیا جائے گا کہ پھر یہ معلوم ہو جائے گا یقین سے کہ شعبان کا اختتام ہو گیا اور رمضان داخل ہو گیا. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے روزے کو جوڑ دیا، اس کے روزے کو اور اس کے روزے کو توڑنے کو رؤیت ہلال کے ساتھ. لیکن اگر کوئی آڑ آ جائے، کوئی چیز ممانعت کر دے رؤیت الہلال کی، جس طرح کے بادلوں کا چھا جانا یا ابر آلود ہو جانا بادلوں کا، یعنی کہ بارش برسنا، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ پھر وہ حساب لگائیں. اور وہ حساب کس طرح لگائیں کہ پھر وہ شعبان کو 30 دن اس کے مکمل کریں اور پھر 30 دن مکمل کر کے پھر رمضان کا آغاز کریں. کیونکہ اس کی جو بنا ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ اصل پر ہے. اور وہ اصل کیا ہے؟ وہ اصل ہے بقاء ما کان علی ما کان. یہ ایک اصول ہے، فقہی اصول ہے کہ چیز اسی پر باقی رہتی ہے جس پر وہ ہوتی ہے، جب تک کوئی چیز آ کر اسے اس کے اصل سے نہ ہٹا دے. علماء کے اختلاف کا ذکر کرتے ہیں شیخ یہاں پر کہ علماء کا اختلاف ہے کہ آیا 30واں جو دن ہے شعبان کا، اس کے روزے کے حکم کو لے کر، کہ جب ہلال جو ہے وہ بادلوں میں چھپ جائے یا پھر بارش ہو جائے یا اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی وجہ سے اس کی رؤیت نہ ہو پائے، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. تو جو مشہور مذہب ہے امام احمد بن حنبل کا، جس پر ان کے اکثر اصحاب ہیں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے، وہ یہ ہے کہ شعبان کی 30ویں دن روزہ رکھنا واجب ہے غلبہ ظن یا احتیاط کی وجہ سے، غلبہ ظن ہونے یا احتیاط کرنے کی وجہ سے. اور جس چیز سے انہوں نے استدلال کیا ہے
وہ اس حدیث کا وہ قول ہے کہ فقدروا لہ، کہ پھر تم اس کا اندازہ حساب لگاؤ۔ تو انہوں نے اس کی جو تفسیر بیان کی ہے فقدروا لہ لفظ کی، وہ یہ ہے کہ شعبان کو تنگ کرو، کیونکہ یہ اس لفظ کے معنوں میں سے ایک معنی ہے کہ شعبان کو تنگ کرو۔ تو شعبان کو تنگ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اسے 29 دن گنو، پھر اس کو 30واں دن اس کا نہ گنو۔ اور یہ جو روایت ہے امام احمد سے، یہ ان کے مذہب کے مفردات میں سے ہے، یعنی باقی جو مذاہب اربع ہیں ان میں یہ قول نہیں ملتا، یہ حنابلہ کے مذہب کے قول کے مفردات میں سے ہے۔ اور یہ صحابہ کی ایک جماعت سے بھی روایت ہے، جن میں سے ابو ہریرہ، ابن عمر، عائشہ اور اسماء رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ اور جمہور علماء کا جو قول ہے، جن میں سے 3 ائمہ ابو حنیفہ، مالک اور شافعی رحمہ اللہ تعالی ہیں، ان کا یہ قول ہے کہ شعبان کے 30ویں دن روزہ رکھنا واجب نہیں، اور اگر اسے رمضان کا روزہ گن کے رکھا بھی جائے 30ویں شعبان کو، تو یہ رمضان میں نہیں گنا جائے گا۔ اور بہت سے جو اہل علم ہیں، فقہا ہے، اس کو یوم شک کہتے ہیں، اسے یوم شک کہتے ہیں۔ 30ویں شعبان کو یوم شک، یعنی شک ہے، ہلال نہیں دکھائی دیا، بادل ہے، بارش ہے، کسی بھی وجہ سے نہیں پتہ چلا شعبان مکمل ہوا ہے اور رمضان داخل ہوا ہے کہ نہیں، اسے کہا جاتا ہے یوم شک۔ تو اگر کوئی روزہ یوم شک پر، اگر کوئی بندہ روزے شک پر، یوم شک پر روزہ رکھتا ہے تو وہ رمضان میں نہیں گنا جائے گا۔ اور یہی قول شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اختیار کیا، فرماتے ہوئے کہ بہت سی باکثرت اور وسیع جو منقولات ہیں، یعنی جو روایتیں ہم تک امام احمد سے پہنچی ہیں، وہ اسی کی دلالت کرتی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جو مصنف ہے الفروع کے، جو حنبلی مذہب کی ایک بہت ہی اہم کتاب ہے، اس کے مصنف ہے، ان کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے احمد سے کوئی صریح کلام نہیں پایا جس میں انہوں نے اس دن کے روزے کو واجب کہا ہو اور نہ ہی حکم دیا ہو کہ اس پہ روزہ رکھا جائے، اور نہ ہی کوئی ایسی روایت مجھے ملی ہے ان سے جو ان کی طرف اس قول کو نسبت کرتی ہو۔ اور اسی طرح حنبلی مذہب کے جو کبار ائمہ ہیں، جن میں سے ابو الخطاب اور اسی طرح ابن عقیل ہیں، انہوں نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ اور اس قول کی جو دلیل ہے وہ وہی روایت ہے جو دونوں شیخوں نے روایت کی، شیخان نے یعنی بخاری اور مسلم نے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع طریقے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اس کی رؤیت کر کے روزہ رکھو اور اسی کی رؤیت سے روزہ افطار کرو۔ فَإِن غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 يَوْمًا، اور اگر یہ تم سے چھپ جائے بادلوں کے پیچھے تو پھر شعبان کی عدت جو ہے وہ 30 دن گنو اور پورا کرو۔ یہ جو روایت ہے یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور اسے ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور امام احمد نے بھی روایت کیا۔ تو اس حدیث میں اور اس طرح کی دیگر جو احادیث ہیں اس میں فقدروا لہ، کہ اس کا اندازہ لگاؤ کا کہ معنی کا بیان بھی آ گیا ہے واضح طور پر کہ شعبان کو مکمل کرو۔ تو پچھلی جو حدیث تھی اس میں مبہم تھا کہ کس طرح اس میں دونوں معنی آ رہے تھے، تو اس کا حساب لگاؤ یا اس کا اندازہ لگاؤ، یا پھر اس کا دوسرا معنی نکل رہا تھا کہ اس کو تنگ کر لو۔ تو یہ جو دوسری روایت ہے اسی حدیث کی، اس میں جو مزید الفاظ آئے ہیں وہ اس کے پہلے معنی کو بیان کر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر اس کی عدت جو ہے شعبان کی، اس کی 30 دن مکمل کرو۔
تو اس طرح سے پچھلی حدیث کی وضاحت ہو گئی. اور ابن القیم رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے اس موضوع پر اپنی کتاب الہدی النبوی فی العبادات، اس میں جمہور علماء کے قول کو جو ہے وہ اسی کی حمایت کی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو اقوال ہیں ان کا رد کیا ہے، اور وضاحت کی ہے کہ صحابہ میں سے کسی سے بھی واضح قول نہیں ملتا اس قول کے مطابق، سوائے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، جن کا مذہب احتیاط اور سختی اپنانے کا تھا. یعنی صحابہ میں سے کسی اور کا صریح قول نہیں کہ یوم شک کے دن روزہ رکھا جائے، سوائے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے. اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ یوم شک کے روزے رکھنے کا جو وجوب ہے اس کا کوئی اصل نہیں امام احمد ابن حنبل کے کلام میں سے، اور نہ ہی صحابہ میں سے کسی ایک کے کلام میں سے بھی، اس کے باوجود کہ ان میں سے معذرت صحابہ میں سے نہیں، اور امام احمد کے کسی بھی اصحاب میں سے کسی کا بھی قول ہو، جبکہ ان کے بعض اصحاب یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کے مذہب میں سے ہے اور اس کا روزہ رکھنا واجب ہے. یعنی جو کثرت تعداد ہے امام احمد بن حنبل کے اصحاب، ان کے پیروکاروں میں سے، وہ یہ کہا کرتے تھے اور منسوب کرتے تھے امام احمد کی طرف کہ یوم شک کا روزہ رکھنا واجب ہے، لیکن کوئی صریح قول امام احمد سے اس کے بارے میں نہیں ملتا. اور جو مذہب کے محققین علماء ہیں جس طرح ابو الخطاب اور ابن عقیل، اور اس کے بعد امام احمد بن شیخ الاسلام بن تیمیہ جو خود حنابلہ کے علماء میں سے ہیں، اور ان کے دادا جو ہے مجد الدین وغیرہ، ان سب نے یہی قول اپنایا کہ امام احمد سے کوئی صریح قول نہیں ملتا کہ یوم شک کو روزہ رکھنا واجب ہے. تو یہ محقق قول ہے حنابلہ کے علماء میں سے. بلکہ جو مذہب واضح طور پر امام احمد سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دن روزہ افطار بھی کیا جا سکتا ہے اور اس دن روزہ رکھا بھی جا سکتا ہے، اور یہی مذہب امام ابو حنیفہ کا بھی ہے، اور بہت سے صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی. اور جو شریعت کے اصول ہیں وہ سب کے سب اس چیز پر ثابت ہے کہ جو احتیاط ہے، احتیاط اپنانا جو ہے وہ نہ ہی واجب ہے اور نہ ہی حرام. یعنی اگر احتیاط کے طور پر بھی یوم شک کا روزہ رکھنے کا قول اپنایا جائے تو پھر بھی اسے واجب قرار نہیں دیا جا سکتا، اور اگر اس کو احتیاط کے تحت ہی یوم شک کے دن روزہ رکھا جائے تو اس کو حرام بھی قرار نہیں دیا جا سکتا. یعنی یہ جائز ہے امام احمد اور امام ابو حنیفہ کے قول کے تحت. اور اسی طرح علماء کا اس چیز پر بھی اختلاف ہے کہ جو ہلال ہے کیا وہ ہر علاقے کا علیحدہ ہوگا کہ ایک ہلال دیکھنے سے پوری مسلم امت میں روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے، سارے لوگوں پر روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے یا نہیں. تو جو مشہور قول ہے امام احمد بن حنبل کا اور ان کے پیروکاروں کا وہ یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ سارے مسلمانوں پر واجب ہو جاتا ہے اگر کسی ایک علاقے میں بھی ہلال کی رؤیت ہو جائے، کیونکہ رمضان کا دخول اس رؤیت سے ثابت ہو جاتا ہے اور اس کا حکم بھی ثابت آ جاتا ہے، تو اس کا روزہ رکھنا یہ امام احمد کے مفردات میں سے ہے، اور یہی امام ابو حنیفہ کا بھی مذہب ہے. یعنی دونوں جو ائمہ ہیں ان کے ہاں اگر کسی بھی علاقے میں اگر رؤیت ہلال ہو جائے، ثابت ہو جائے، تو پھر پورے علاقوں پر واجب ہے کہ وہ ان کی رؤیت پر
ان کی خبر پر عمل کرتے ہوئے ساری امت روزہ رکھے، کیونکہ یہ کافی ہے، ایک علاقے کی رؤیت سارے علاقوں کے لیے کافی ہے۔ اور بعض جو ائمہ ہیں ان کا یہ قول ہے کہ یہ واجب نہیں، ایک علاقے میں رؤیت الہلال دیکھنا دوسرے علاقوں کے لیے واجب نہیں، بلکہ ہر علاقے کی اپنی رؤیت ہے۔ اور یہی القاسم ابن محمد اور سالم ابن عبداللہ ابن عمر یعنی ان کے نواسے اور اسحاق ابن راہوے رحمہم اللہ کا مذہب ہے، کیونکہ جس طرح قریب رحمہ اللہ نے روایت کیا فرماتے ہوئے کہ میں شام آیا اور ماہ رمضان کا ہلال طلوع ہوا اور میں شام میں تھا، تو ہم نے ہلال کو جمعے کی رات کو دیکھا، رؤیت الہلال ہمیں جمعے کی رات کو ہوئی۔ پھر میں مدینہ ماہ رمضان کے آخر میں واپس آیا تو مجھ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا اور ہلال کا ذکر کیا، یعنی چاند کا ذکر کیا۔ ہلال چاند کے اس مرحلے کو کہتے ہیں جو مہینے کی ابتدائی دنوں کا ہوتا ہے، غالباً 5 یا 7 دن جو ہے مہینے کے شروع کے جو دن ہیں چاند کے، اس میں چاند کی جو شکل ہے اس کو ہلال کہا جاتا ہے عربی میں۔ نعم۔ تو ابن عباس نے ان سے رؤیت ہلال کے بارے میں پوچھا کہ تم لوگوں نے ہلال کب دیکھا تھا، یعنی کہ جب تم شام پہنچے تو ہلال کب نظر آیا تھا؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم نے اسے جمعرات کی رات کو دیکھا تھا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سے فرمایا لیکن ہم نے یعنی اہل مدینہ نے اسے اتوار کی رات کو دیکھا تھا، یعنی ہماری رؤیت الگ تھی تمہاری رؤیت سے، تو ہم روزہ رکھتے رہیں گے جب تک کہ ہم 30 دن مکمل نہیں کر لیتے ماہ رمضان کے، یا پھر ہم ہلال کو نہیں دیکھ لیتے شوال کے۔ تو میں نے کہا ان سے کیا معاویہ رضی اللہ عنہ کا روزہ اور ان کی رؤیت کافی نہیں آپ کے لیے؟ تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا نہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ عبداللہ بن عباس نے واضح کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ سکھلایا کہ ہر علاقے کی اپنی رؤیت ہے، ہر کوئی اپنے علاقے کی رؤیت دیکھے اور اس سے روزہ رکھے اور عید کا چاند بھی دیکھے۔ اور اسی طرح امام الشافعی سے جو مشہور ہے ان کے مذہب میں وہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر علاقوں کے جو رؤیت ہے وہ مختلف ہو تو پھر ان کی رؤیت جو ہے اس کا حکم مختلف ہوگا، اور اگر کچھ علاقوں کی رؤیت جو ہے ہلال کی وہ متفق ہے تو پھر ان کا حکم بھی ایک ہی ہوگا، روزے کا اور افطار کا۔ اور یہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اختیار ہے جو شیخ محمد بن عبد الوہاب ابن المراکشی نے اپنی کتاب العذب الزلال فی مباحث رؤیت الہلال میں ذکر کیا ہے کہ اگر علاقے دور دور ہوں، بلکہ اگر علاقوں کا جو فاصلہ ہے اگر وہ 2226 کلومیٹر سے کم ہو، 2226 کلومیٹر سے کم ہو، دو علاقوں کے درمیان کا فاصلہ اس سے کم ہو تو ان کی رؤیت ہلال ایک ہوگی، متفق ہوگی۔ اور اگر ان دو علاقوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 2226 کلومیٹر سے زیادہ ہوگی تو ان کی رؤیت ہلال مختلف ہوگی۔ اس حدیث سے جو ہمیں فوائد ملتے ہیں وہ کیا ہے، اور انشاءاللہ اس پر اختتام کریں گے آج کی نشست کا، کیونکہ آج نشست تھوڑی تاخیر سے بھی شروع ہوئی اور آج کی نشست میں تھوڑا مقدمہ بھی تھا جو مصنف ہیں اور شارح کے تعلق سے۔ تو اس حدیث سے جو ہمیں فوائد ملتے ہیں جو شیخ نے یہاں پر درج کیے ہیں، سب سے پہلا فائدہ کہ ماہ رمضان کا جو روزہ ہے
اس کا تعلق لوگوں کا رؤیت کو دیکھنے سے ہے یا بعض لوگوں کا ہلال کو دیکھنے سے جڑا ہوا ہے۔ ابن دقیق العید رحمہ اللہ جو ہیں وہ ماہ رمضان کے روزوں کا تعلق نجومیوں کے جو حساب ہے، یعنی جو تاروں کا حساب دیکھ کر اس سے مہینوں کا حساب لگاتے ہیں، نجومیوں کے حساب سے، اس سے ماہ رمضان کے داخل ہونے کا جو حکم ہے اس کو رد کرتے ہیں، اس کو ٹھکراتے ہیں۔ اور اسی طرح الصنعانی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر جو معاملہ ہے ماہ رمضان کے روزے کے حکم کا اور اس کے اختتام کا، اگر اسے نجومیوں کے حساب کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو بہت کم تعداد لوگوں میں سے ہوگی جو اس کا حکم پہچان سکتی ہے، جبکہ شریعت جو ہے اس کے احکامات جو ہیں اور اس کا جو طور طریقہ ہے وہ جماہیر یعنی بڑی تعداد کے لوگوں کے لیے متیسر ہوتی ہے۔ یعنی شریعت کے جو احکامات ہیں وہ اس طرح نہیں کہ وہ کچھ چند چنے ہوئے لوگوں میں محدود ہوں اور صرف وہی لوگ جو ہیں اس احکامات کا پتہ چلا سکیں اور جو میجورٹی امت ہے ان کا دار و مدار ان لوگوں پر ہو، بلکہ شریعت کا جو حکم ہے رؤیت ہلال کا وہ بآسانی جو جمہور ہے امت کی وہ اسے آسانی سے اس کا مطالعہ کر سکتی ہے خود اپنی آنکھوں سے۔ اسی طرح دوسرا جو فائدہ ہمیں ملتا ہے اس حدیث سے وہ کیا ہے کہ جو افطار ہے یعنی روزوں کے اختتام اور عید الفطر کا روزہ دیکھنا وہ بھی رؤیت ہلال سے جڑا ہوا ہے۔ تیسرا فائدہ کہ اگر ہلال نہ دکھائی دے تو پھر روزہ نہیں رکھا جائے گا سوائے ماہ شعبان کو 30 دن مکمل کرتے ہوئے، اور اسی طرح ماہ رمضان جو ہے وہ اپنے اختتام کو نہیں پہنچے گا اگر یہ نہ دکھائی دے، یعنی کہ چاند سوائے اس کے 30 دن مکمل کرتے ہوئے۔ چوتھا فائدہ کہ اگر بادل چھا جائیں یا آسمان ابر آلود ہو جائے یا بارش ہو جائے تو پھر شعبان کو جو ہے 30 دن اس کے مکمل کرنے چاہیے۔ صنعانی فرماتے ہیں کہ جمہور فقہا اور اہل الحدیث جو ہیں ان کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد جو اس حدیث کے لفظ ہیں فَقْدُرُوا لَهُ کہ اس کا حساب لگاؤ، وہ یہ ہے کہ شعبان کے 30 دن مکمل کرو جس طرح کے دوسری حدیث کے واضح الفاظ میں آیا ہے۔ پانچواں فائدہ کہ شعبان کے 30ویں دن کو روزہ رکھنا جائز نہیں جب کہ چاند جو ہے وہ چھپ جائے بادلوں سے یا کسی اور چیز سے، جسے یوم شک کہا جاتا ہے۔ اور اسی پر اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ آج کی نشست کا، اور یہ نشست جو ہے وہ روزانہ ہوگی اور جتنے بھی اس میں دن لگیں گے اس کی 33 احادیث کی جو تشریح ہے اس کے متعلق ہو، اس پر پھر اس سلسلے کا اختتام ہوگا باذن اللہ۔ تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور امید ہے کہ اسے ہم ہفتہ یا 10 دن میں مکمل کر پائیں۔ بارک اللہ فیکم۔ ساتھیوں کے اگر کوئی سوال ہیں تو وہ یہاں پر چیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ساتھی لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویئر could we find recordings of these lectures؟ انشاءاللہ ہم یہ کریں گے کہ یہ جو ریکارڈنگ ہے ان لیسنز کی وہ ہم اپنے یوٹیوب چینل پر ڈال کے اس کی لنک جو ہے اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیں باذن اللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ اگر ساتھیوں کے کوئی اور سوال نہیں تو ہم نشست کا اختتام کریں گے، اور مزید انشاءاللہ روز یہ نشست ہوگی، اور ساتھیوں کے جو بھی سوال ہوئے جو ان دروس سے متعلقہ ہیں ماہ رمضان کے احکام سے متعلقہ، تو وہ اپنے سوال یہاں پر چیٹ باکس میں بھیج کر پوچھ سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔